جناب حسین جناب معاویہ کی سیدنا علی سے تنازع ہوا، لڑائی ہوئی، لیکن اس لڑائی کو میں اور آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں یا حسن؟ سارے بولو۔ وہ بیٹا ہے، اس کو زیادہ غصہ ہوگا کہ میرے باپ سے یہ لڑا ہے، لیکن کمال کی بات نہیں، بلوایا ہے اور جناب معاویہ آ گئے ہیں۔ پہلے مجمع کو حضرت حسن نے اپنی تقریر کی ہے اور ان سے پوچھا ہے جو کروں کرو گے، جو کہوں مانو گے، جیسے کروں، اگر میں کسی سے صلح کروں تو صلح کرو گے، میں کسی سے دشمنی کروں تو کرو گے، میں کسی سے لڑوں تو لڑوں گے۔ جب سب تیار ہو گئے، حضرت حسن منبر سے نیچے اترے، امیر معاویہ کو اوپر بٹھا کر پہلے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں۔ فرمایا جنہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ حسن کے اس کردار کے بعد یہ ہے صحابہ کو سمجھنے کا معیار، کہ حسن معیار ہیں صحابہ کو سمجھنے کا، کہ ساری باتیں بھلا دی ہیں۔ نبی کے دین کو ایک کرنے کے لیے حضور نے فرمایا تھا ان ابن الصالح، یہ میرا نیک بیٹا ہے جو یصلح بین الفئتین المسلمین، دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تیسرا کردار جناب سیدنا حسین کا ہے۔ اہل بیت میں یہ چار آخر حضور نے کیوں چنے اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ جناب سیدنا حسین کی سیرت بالکل واضح ہے، جلالی مزاج ضرور تھے لیکن دور رس نگاہ بھی تھی۔ ایک بات یاد رکھیں، جو نبی کی زندگی میں شہید ہوا اور حضور نے کہا یہ شہید ہے، وہ شہید ہے اور حق پر ہے، کہ کبھی باطل پر رہتے ہوئے آدمی شہادت نہیں حاصل کرتا۔ حضور نے کسی کا بتایا کہ یہ شہید ہوگا، وہ نبی کے بعد بھی ہوا ہے، تو نبی کی زبان کی وجہ سے وہ شہید ہے۔ جیسے حضور نے حضرت عمر کو کہا، حضرت عثمان کو کہا، حضرت علی کو کہا، حضرت حسین کو کہا، تفصیل کا ٹائم نہیں، واقعات میں بیان کروں۔ ان سب کی شہادت کی اطلاع حضور نے خود دی تھی۔ تو جب وہ شہید ہے تو پھر حق پر ہے، ایسا نہیں کہ حق پر بھی نہ ہو اور شہید بھی ہو جائے۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا ہے، جناب ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، امیر معاویہ کے 20 سال بھی دیکھے ہیں، فتوحات کا دور بھی دیکھا ہے۔ صحابہ تھے تو ہم نے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، تعلق رکھا ہے، جوڑ پیدا کیا ہے۔ اب جو آ رہا ہے چونکہ یہ صحابی نہیں، بے شک خلفاء کے مقام کا نہ ہو، صحابی کے درجے کا تو ہو، یہ تو اس درجے کا بھی نہیں ہے۔ اور میں اگلی بات کہہ دیتا ہوں، اگر آپ پتہ نہیں اتفاق کریں کہ نہ کریں، یہ تو تابعی کے درجے کا بھی نہیں تھا۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، یزید تابعی کے درجے کا بھی نہیں تھا، حالانکہ یہ تو صحابہ کو اس نے دیکھا ہے، صحابہ کا دور اس نے پایا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے صحابی صحبت سے ہے، اس کے لیے عمل ضروری نہیں۔ نبی کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اب عمل جیسا بھی ہے، اس ایمان پر اس کو موت آ گئی تو صحابی ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ لیکن تابعی کے لیے اتباع شرط ہے، والذین اتبعوہم بے احسان، کہ صحابی کو دیکھے پھر اتباع کرے، اس کے نقش قدم پہ چلے تو تابعی ہے۔ اگر 1000 صحابہ کو بھی دیکھے لیکن صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چلا تو تابعی نہیں۔ اگر اس نے اتباع کی ہے تو تابعی ہے، اور اگر صحابہ کو کہا میں آگے چلتا ہوں تم میرے پیچھے چلو، تو پھر یہ 1000 کو بھی دیکھ لے تو تابعی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کے پیچھے نہیں چلا، صحابہ کو پیچھے چلانے کی کوشش کی ہے اپنے۔ جناب حسین نے اس سے اختلاف کیا، جی سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اس سے اختلاف کیا۔ حسین
خون رسول ہے، سیدہ شباب اہل جنہ کا مصداق ہے. جسے حسین نے نہیں مانا اسے اہل سنت نے بھی اپنا مقتدا نہیں مانا. آپ اور ہم بھی اسے نہیں مانتے، ہم اسے اپنے پیشوا نہیں قبول کرتے. امام ابن تیمیہ نے ایک بات لکھی ہے بڑی عجیب، سخت مولوی ہے ابن تیمیہ اور بڑا متشدد، اس کی کتاب ہے منہاج السنہ. انہوں نے لکھا ہے کہ شہادت حسین کے سانحہ میں کوئی شخص رائی دانے برابر بھی یوں سوچے کہ حسین کو تو نہیں جانا چاہیے تھا، حسین نے فلاں کا کہا کیوں نہیں مانا، گئے تو نتیجہ تو یہی نکلنا تھا، یا دو شہزادے تھے، وہ فلاں کا بیٹا تھا یہ فلاں کا تھا، کیا ہوا لڑ پڑے تو آخر دو لڑتے ہیں تو ایک بچتا ہے ایک مرتا ہے. فرمایا اس قسم کی کوئی بھی رائے رکھتا ہے نہ وہ اہل سنت ہے نہ مسلمان. مقام حسین سمجھو، کیونکہ آپ نے عنوان رکھا ہے صحابہ و اہل بیت. میں مقام اہل بیت کے حوالے سے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا. تو جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد ابن حنبل کا یہ قول ہے بڑا. انہوں نے فرمایا کہ فسق یزید پر کوئی تردد نہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں جی کیا فسق تھا تو پھر امیر معاویہ نے کیوں بنایا؟ تو ایک بات یاد رکھیے، یہ اس فسق کا تعلق اقتدار کے بعد سے ہے، پہلے وہ فسق نہیں تھا. مثلا سب سے بڑا فسق، میں علماء بیٹھے ہیں چلو اکابر سے پوچھتا ہوں، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کوئی میرے سوال کا جواب دے گا؟ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. بولو بھئی کیا ہے؟ اونچی آواز سے. جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت حسین نے کہا ہم تو یزید کی بیعت نہیں کریں گے. تو حضرت معاویہ بہت پریشان ہوئے. بعض باتیں حقیقت سے پردہ اٹھانا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے، نہ کہ آپ کو لڑانے کے لیے. جب یہ بات ہوئی تو اس جناب سیدنا معاویہ اما عائشہ صدیقہ کے پاس گئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ حضرت حسین کو سمجھائیں. بی بی نے فرمایا میں تو انہیں کچھ نہیں کہتی، آپ کو سمجھاتی ہوں کہ نواز رسول کا خیال کرنا. جناب امیر معاویہ واپس آئے، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے کہ سب سے اہم وصیت جو حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو کی، کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اہل عراق حضرت حسین کو تیرے مقابلے میں لے آئے. تو حضرت حسین کے ساتھ نواز رسول ہونے کے ناطے، خاندان رسول ہونے کے ناطے، خون رسول ہونے کے ناطے اچھا برتاؤ کرنا، ان کا کہاں ماننا، جو کہیں ویسے کرنا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تم پہ راضی نہیں ہوں گا. اتنی بڑی وصیت کے کاتب وحی ہو، صحابی رسول ہو، جلیل القدر ہو، اور وہ یہ وصیت کر کے جائے اور اقتدار سنبھالنے کے بعد وہ گورنر تبدیل کر دے، مدینے کا گورنر تبدیل کر دے، کوفے کا، اور وہاں پر جابر اور سخت لوگوں کو مسلط کر دے اور پیغام بھیج کر کہے میری بیعت کرو. حق تھا کہ جس طریقے سے جناب حسن نے امیر معاویہ کو بلا لیا تھا، اگر یہ بھی وہاں چلا آتا حضرت حسین کے پاس تو تکوینی نظام تو خدا کا جو تھا وہ ہونا تھا. لیکن کہنا یہ چاہتے کہ اس میں بھی اس کا کردار قصور تو ہے، حضرت حسین کا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل خلافت راشدہ کی تائید ہے
کہ میں باپ کے نقش قدم پر رہا ہوں، ابے نے ابو بکر کو مانا، ہم نے بھی مانا، عمر حسن نے بھی مانا، حسین نے بھی مانا، عمر کو ہم سب نے مانا، عثمان کو ہم سب نے مانا، امیر معاویہ کو ہم سب نے مانا، اپنے والد کے نقش قدم پر ہم چلے۔ جس کو حسین نے نہیں مانا، ہم نے کہا ہم بھی اسے نہیں مانتے، وہ ہمارا کوئی پیشوا نہیں، ہمارا کوئی مقتدا نہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں۔ چوتھا کردار ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر ایک حدیث مشکات میں ہے، وہ چھوٹی سی بیان کرتا ہوں۔ اما فاطمہ ایک روایت نقل کرتی ہیں اور ایک روایت نقل کرتی ہیں بی بی عائشہ۔ عائشہ نقل کرتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ۔ پھر پوچھا مردوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا فاطمہ کا شوہر علی۔ یہ روایت کون نقل کر رہی ہے؟ عائشہ۔ لڑائیاں ہوتی تو یہ روایتیں نقل ہوتی۔ رحماء بینہم کی تفسیر ہے یہ۔ اب جو اما فاطمہ الزہرا نے نقل کیا، پوچھا کہ اللہ کے محبوب سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ۔ جب بیٹی پوچھ رہی، بیوی پوچھتی ہے تو بیٹی کا نام لیا ہے، اور جب بیٹی پوچھتی ہے تو آخر بیٹی سمجھتی تھی نا کہ پوچھنے کا مقصد حضور نے سمجھا بیویوں میں سے کون پیاری لگتی ہے۔ وہاں بیوی پوچھ رہی ہے تو سمجھانا یہ تھا کہ میں اولاد میں سے کون پیارا لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ۔ فرمایا مردوں میں؟ فرمایا عائشہ کا ابا ابو بکر۔ ہم نے انہیں بھی اپنے سر کا تاج کہا ہے، انہیں بھی سر کا تاج کہا ہے، انہیں بھی اماں کہا ہے، انہیں بھی ماں سے بڑھ کر کہا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کے کردار سے جو ہمیں چیزیں ملی ہیں، ایک حیا، ایک غیرت، ایک پردہ۔ اب ایک بات بڑی عجیب ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گئے، کربلا میں کربلا والے شہید ہو گئے سارے۔ یہ ایک سوال دے رہا ہوں، پھر اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن سے آج تک خلافت راشدہ کا نظام نافذ نہیں ہو سکا دنیا میں، لاکھ چاہنے کے باوجود بھی۔ انفرادی طور پر کچھ شخصیات دنیا میں آئیں جو اپنے کردار میں خلافت کے درجے کے لوگ تھے، لیکن خلافت راشدہ نہیں تھی، جیسے عمر بن عبدالعزیز، آپ کے پڑوس میں ملا عمر۔ لیکن یوں نہیں کہ خلافت راشدہ ہو، وہ نظام عدل ضرور تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ بھی اسی نظام عدل کا حصہ ہے، لیکن وہ جو خلافت راشدہ علی منہاج النبوت تھی وہ ان چار پہ ختم ہو گئی۔ تو حضرت حسین کے جانے سے بھی تو وہ تو نافذ نہیں ہوئی۔ تو پھر ہم جو کہتے ہیں کہ حسین کی وجہ سے دین قیامت تک باقی رہے گا، میں نہیں کہتا، حضور نے فرمایا الحسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ حسین نبی سے ہے، یہ تو سب کو سمجھ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹا ہے، خون ہے تو نبی سے ہے، لیکن یہ کہ نبی حسین سے ہے یہ کیسے ہے؟ ایک مفہوم تو علماء نے لکھا ہے کمال محبت، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب میرے دین کی جو جو چیزیں دنیا میں رہیں گی ان کو باقی رکھنے کا سبب حسین بنا ہے، کہ آخر وقت تک نماز نہیں چھوڑی، سر سجدے میں دیا ہے۔ اب جب تک نماز ہوگی حسینیت رہے گی۔ جناب حسین نے روزہ رکھا ہے، جب تک روزہ رہے گا حسینیت رہے گی۔ جناب حسین نے صبر کیا ہے، جب تک صبر ہوگا حسینیت رہے گی۔ اہل خانہ نے پردہ کیا ہے، جب تک پردہ ہوگا حسینیت رہے گی۔ اور یہ قیامت تک دین اسلام کی یہ بقا کا ذریعہ حضرت حسین کی وہ قربانی ہے۔ ایسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی اپنی عفت پاک دامنی، وہ بھی قیامت تک کے لیے۔ اب میں ایک بات اور چھوٹی سی کہنا چاہتا ہوں، ان چار کو ہم نے کیوں کہا کہ حضور نے ان چار کا ہر جگہ نام لیا، چادر میں ان چار کو لے آئے،
مختلف مقامات پر حضور نے ان چار کا تذکرہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے ساتھ جتنا وقت ان کا گزرا اتنا اور کسی کا نہیں گزرا۔ جیسے صحابی کو نبی کی صحبت کی وجہ سے عزت ملی ہے، تو ان چار کو بھی حضور کی اس صحبت کی وجہ سے بھی عزت ملی اور خون کی وجہ سے بھی عزت ملی۔ مثلا جیسے ابو بکر نے ابتدا میں کلمہ پڑھا، علی نے بھی ابتدا میں کلمہ پڑھا، حضور کے وصال تک صدیق بھی ساتھ رہے، علی بھی ساتھ رہے۔ بیٹیوں میں سیدہ فاطمہ نے جتنا حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے اور کسی نے نہیں گزارا۔ 3 بیٹیاں زندگی میں فوت ہو گئیں، سیدہ خدیجہ مکے میں انتقال فرما گئیں، باقی بیویاں آئی ہی مدینے میں ہیں، کوئی 8 سال، کوئی 10 سال، کوئی 5 سال، حتیٰ کہ 60 سال کی عمر میں بھی حضور کے 2 نکاح ہوئے ہیں، تو کچھ بیویاں 3 سال رہی ہیں۔ تو اتنا لمبا عرصہ حضور کے ساتھ فاطمہ کی زندگی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ ایسے ہی جناب حسن اور حسین کہ خون بھی ہو، سادات بھی ہوں، سیدہ شباب اہل الجنہ، ماں سیدۃ النساء ہے، یہ حسنین کریمین اہل جنت کے سردار ہیں، اور باپ ولایت کا تاجدار ہے۔ یہ وہ عظمت ہے کہ محبوب نے ان 4 کا انتخاب کیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ قرآن کی آیات کا شان نزول تو خاص ہوتا ہے، لیکن حکم قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ غزوہ بدر کے موقع پر ہے، اس پر اتری ان کے شہداء کی عظمت کو بیان کرنے۔ لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس کا کما حق ہو، قیامت تک چونکہ اس کا حکم باقی رہے گا، اس کی عملی تفسیر اگر کوئی دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے تو وہ کربلا ہے۔ ممکن ہے کوئی مجھ سے اختلاف کرے، اس کو حق حاصل ہے، لیکن میں اپنی اس پر رائے نہیں رکھتا، بلکہ اس کے اوپر تحقیق سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے رب سے مدد حاصل کرو۔ بدر میں، احد میں، حنین میں، ہر موڑ پر صبر تھا، لیکن یہاں جو صبر کی کیفیت ہے وہ ننھے کم سن مسافر بے سر و سامانی کے عالم میں یہ صبر، یہ کمال صبر ہے۔ اور پھر ان سب کا نمازی ہونا یہ بھی کمال صبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ آگے پھر فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ کہو، یہ تو شہادت کا ایک اعزاز ہے۔ اگلی بات اہم ہے، یہاں شہید ہونے سے پہلے قرآن نے 5 امتحان بیان کیے ہیں۔ فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 چیزیں۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تاریخی طور پر اگر غور کرو تو جتنے شہید ہوئے ہیں، کسی شہید پر یہ ساری چیزیں کٹھی نہیں ہوئیں سوائے حضرت حسین کے۔ یہ ایک عجیب میں بات کر رہا ہوں۔ مثلا حضرت عمر شہید ہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی پیاس نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نماز پہ کھڑے ہوئے، پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے کون کھڑا ہے، ظالم نے وار کیا ہے۔ حضرت علی شہید ہیں، صبح کھانا کھا کے، 21 رمضان ہے نا، روزہ رکھ کے مسجد کے دروازے پہ آئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، بھوک کا تصور ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کا یہ اضطراری نہیں اختیاری عمل تھا، ورنہ دارالحکومت میں بیٹھے تھے، حکم کرتے تو پتہ نہیں کیا کا کیا ہو جاتا۔ اضطراری بھی ہو، پریشانی بھی ہو، سفر بھی ہو، غربت بھی ہو، اور بے سر و سامانی بھی ہو، کم سن بچے بھی ساتھ ہوں، یہ کیفیت صرف حضرت حسین کے ساتھ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلی چیز کہ خوف ملا۔ ان میں سے کسی کی شہادت پہ کوئی خوف نہیں، حضرت عثمان، حضرت عمر کی شہادت پر، حضرت علی کی شہادت پر، اور بھی کئی صحابہ۔ یہاں
کب سے خوف شروع ہوا؟ توجہ سے بات سمجھنا، جب سے وہ حکمران بنا 6 مہینے وہ خوف رہا، مدینے سے مکے کی طرف آئے پھر وہ ایک اور خوف شروع ہو گیا، مکے سے جب کربلا کی طرف جا رہے ہیں کوفے کی طرف اور راستے میں روکا گیا ہے اور راستہ بدلایا گیا ہے اور کربلا میں جا کے واقعہ پیش ہوا ہے، تو یہ اور خوف تھا۔ یہ خوف کی کیفیت بھی اس آیت کا مصداق حضرت حسین ہے۔ والجوع، بھوک۔ میں خانپور سے یہاں تک آیا ہوں، تقریباً 250 کلومیٹر کا وایا ہے۔ کتنا سامان ساتھ لے آیا ہوں گا کھانے پینے کا۔ ان کو فون کیا کہ روٹی لگا دینا، آتے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ حضرت حسین جب مدینے سے مکے اور مکے سے اس طرف گئے تھے تو کتنا کچھ ساتھ لے کے گئے تھے؟ اگلوں نے تو کہا تھا حضرت آئے ہم سر راہ اپنی آنکھیں پلکیں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب آپ کی حکومت ہوگی، ہم آپ کو سلامی پیش کریں گے، آپ کو اپنا امیر منتخب کریں گے۔ وہی باغی بن کے حضرت حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو بھوک۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ مال کم ہو گیا۔ یہاں آتے ہوئے کتنا سامان اٹھا کے آئے ہوں، کوئی گھر لے کے آئے ہوں؟ مجھے پتا تھا جاؤں گا، ایک دن رہوں گا، دوسرے دن آ جاؤں گا۔ کیا پتا تھا کہ ہمیں گھر بنا کر بلایا جا رہا ہے اور آگے ہمیں بے سر و سامان کر دیا جائے گا۔ بھوک۔ نقص من الاموال والانفس، جانوں کی کمی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی لشکر ساتھ نہیں، لشکر ساتھ لے کر ہی نہیں گئے، ارادہ بھی نہیں، تیاری بھی نہیں، تو جان ساتھ نہیں تھی۔ جو ہیں وہ یہاں شہید ہو چکے ہیں۔ والانفس، آنکھوں کے سامنے وہ لاشیں تڑپے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بھائی ہیں، باقی عزیز ہیں۔ والانفس، جان گئی، اپنی جان بھی پھر جان آفری کے حوالے کی۔ اور والثمرات، اس کا ایک ترجمہ علماء نے اولاد لکھا ہے کہ آدمی کا اصل ثمر اس کا پھل ہوتا ہے۔ اپنا پھل اولاد بھی اپنے ہاتھوں سے دے بیٹھے، ورنہ یہ کہ جان چلی جائے تو پھر پیچھے باغات ہوں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے انفس کے بعد والثمرات سے مراد اولاد ہے، ورنہ جان تو چلی گئی ہے، اب پیچھے باغات ہیں، سب وہ اجڑ جائیں، رہیں نہ رہیں، اس آدمی کو اس کا کیا فائدہ؟ اس سے مراد یہ کہ چلو میں جا رہا ہوں، میرا کام میرا بیٹا تو کرے گا۔ مولانا کہتے ہیں میرا بیٹا عالم ہے، چلو وہ تو سنبھالے گا، اور جس کے آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹوں کے لاشیں اٹھانے پڑے، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا علی اکبر کا جب لاشا اٹھایا تھا، اور یہ وہ واحد ہے جو شبہ النبی تھے، حضرت علی اکبر شبیہ رسول تھے، جب ان کی میت کو اٹھایا گیا تو کسی نے پھر پوچھا تھا کہ حسین وہ تو اوروں کے بچے تھے، یہ تو اپنا ہے، کیسے؟ اس پر کسی نے قلم بند کیا ہے کہ جگر گوشا کے لاشا پر پدر تفتہ جگر پہنچا، بدل گریاں لب خنداں رضا کا تاج ور پہنچا، اٹھا کر لاشا دل بر بسوئے آسماں دیکھا، کہا مولا نہیں شکوا رزینہ با رضا اللہ، بھلا میں کون ہوتا ہوں کہ پوچھوں کیا کیا تو نے، میرا کب ہے میرا کب تھا، لیا تو نے دیا تو نے، یہی ہے گر رضا تیری تو پھر میری رضا کیا ہے، محمد کے گھرانے میں اطاعت کے سوا کیا ہے، تمنا ہے فقط اتنی کہ تیرا نام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا اسلام رہ جائے۔ جب ان تمام امتحانات سے گزرے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اب رب کا فیصلہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اس صابر کی علامت کیا ہے کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، رب کی طرف سے نتیجہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر ان پر صلاۃ بھی آئے گی، سلام بھی آئے گا، رحمت بھی آئے گی، اولئک ہم المہتدون،
کل کو کوئی یوں نہ کہے دو شہزادے تھے آمنے سامنے کھڑے تھے، یہ ہدایت پر ہے وہ ظلم پر کھڑا تھا، یہ ہیں اولئک هم المہتدون۔ تو وہ صحابہ، یہ اہل بیت، دونوں کی عقیدت ہمارا ایمان ہے، دونوں سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ اصحاب رسول کے احترام کے لیے اہل بیت رسول کو سمجھنا ضروری ہے، اور ان کی زبان سے مقام صحابیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ اہل بیت کے تقدس کی اللہ عقیدہ نصیب کرے اور اسی پہ عمل کی توفیق دے۔ یہ ایک خط ہے جنات کے نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے لکھوایا تھا، یہ باہر گاڑی میں ہوگا، پڑھے لکھے دوست وہاں سے لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جس گھر میں جن جادو کے اثرات ہوں اس میں فریم کر کے بھی لگا سکتے ہوں، مریض کے سر کے نیچے رکھیں، اللہ صحت تندرستی کی نعمت سے مالا مال کریں گے۔ سب دوست ایک دفعہ الحمد، 3 دفعہ سورۃ فاتحہ اپنا اخلاص پڑھ لو، اس کا ثواب اپنے اکابرین میں سے حضرت مولانا غلام حسین صاحب، ہمارے حضرت مولانا قاضی قمر الدین صاحب، مولانا ادریس صاحب، مولانا گلزار صاحب، ڈاکٹر محمد شریف صاحب، اور آپ کے اہل علاقہ کے جتنے پڑے پرانے بزرگ، ہمارے وہ شہید بھائی ندیم اقبال صاحب، ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب اکابر جن کی محنتوں سے میں سمجھتا ہوں پاکستان سارا گھومتا ہوں، اس شہر کو میں خالص دینی اور مذہبی طبقے کا شہر سمجھتا ہوں، یہ ان بزرگوں کی محنت ہے۔ ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کے اس اتحاد کو دیکھ کر، ایک دفعہ ہم مفتی محمود صاحب کے پاس بیٹھے تھے تو مفتی صاحب نے فرمایا بڑا عجیب جملہ کہ سب سے بڑی طاقت والی ذات کس کی ہے؟ جی تو آپ نے جواب دے دیا نا، تو پھر کہیں کون ہے؟ زور سے کہیں۔ یہ ہم نے بھی کہا اللہ، تو اس نے کہا کیوں؟ اللہ کیوں طاقت والا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ ایک ہے۔ نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ وہ جب آپ ایک ہوں گے تو اتنی بڑی طاقت ہوں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ختم نہیں کر سکے گی، اور جب آپ علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو پھر ہر ایک کو توڑ دیا جائے گا۔ ہارون رشید کے متعلق آتا ہے کہ اس کا یا کسی اور بادشاہ کا، اس نے اپنی وفات کے وقت نا بچوں کو کہا کانے لے آؤ، تو انہوں نے اکٹھا کر کے نا جوڑ کے ایک ایک بچے کو دیا، اسے توڑو، اسے توڑا، وہ کسی سے نہ ٹوٹے۔ اس نے پھر علیحدہ کر کے دیے کہ اب سارے توڑو، تو سب نے یوں کر کے توڑ دیے۔ فرمایا بیٹے جب ایسے ہوگے تو تمہیں کوئی نہیں توڑ سکے گا، جب اکیلے ہو جاؤ گے تو سارے توڑ دیں گے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں اس شہر کی مذہبی روش، آپ لوگوں کی وحدت، اتفاق، اتحاد، اختلاف رائے ہوتا ہے، نظریاتی طور پر بھی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں مولانا فضل الرحمان کے گرویدہ لوگ بھی رہتے ہیں، مولانا سمیع الحق کے دیوانے بھی شاید ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ختم نبوت کے دونوں فریقوں کے بزرگ رہتے ہوں گے، یہاں تحریک مدح صحابہ پر کام کرنے والے تمام لوگ ہوں گے، اہل اللہ سے وابستہ تمام سلاسل کے مشائخ یہاں پر ہوں گے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کا احترام سکھایا گیا ہے، ایک دوسرے کی محبت سکھائی گئی ہے۔ وہ ایک بات ہے تو بڑی عجیب سی، ہمارے دین پور شریف سے آگے دریا پار کرو تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کا علاقہ ہے۔ خواجہ صاحب چشتیہ بزرگوں میں سے تھے، اور یہ ہمارے سارے حضرات، حضرت تھانوی بھی، حضرت کیا کہتے ہیں گنگوہی بھی، حضرت نانوتوی بھی، حضرت حاجی امداد اللہ، سارے چشتی بزرگ تھے، یعنی سارے دیوبندی اکثر چشتی ہیں۔ یہ نقش بندی بزرگوں کا اب فیضان جہاں بہت زیادہ ہوا ہے، ورنہ یہ سارے کے سارے ادھر وابستہ تھے۔ تو دین پر والے قادری تھے۔ حضرت خلیفہ صاحب بڑے محتاط طبیعت آدمی تھے، تو ایک مرید نے آ کر کہا ہاں صحیح، خواجہ صاحب کو تو جیڑی شے دیوں گھن گھن دین، یعنی گئے ہیں کوئی ہدیہ کوئی صدقہ کوئی چیز دیتے ہیں تو انہیں تو کہیں نہیں پوچھا ابا تو کون ہی تے کتھا رہ دی تے کیا کرے دی، وہ تو گھن گھن دین، تو ساول سارے کو تحقیقاں شروع کر دیں دو۔ ایک دوسرے پر اعتماد کا مقام دیکھیں تو حضرت خلیفہ صاحب فرمان لگے ابا او سمندر ہے
اساں برتن بھانڈے تھوڑا جا پانی پیا ہوئے نا اساں او لوٹے دا پانی سے اے پانی ایک قطرے ہی شاید ونج پوے تے پلیت تھی ویندے تے سمندر چلدا پیا ہوندے وچ کچھو کمے جو پے ہوون کو جی کا نہیں تھا او تھا اللہ والے بڑے لوگ ہیں اسی نے ان کو آ کر کہا جو حضرت آپ سب کچھ لے لیتے ہیں وہ بڑا محتاط ہے اس کی وجہ کیا فرمایا جائیں مقام تے او ہے حضرت نے کہا میں وہ مقام تے کہنی اللہ میں کچھ نہ مقام تے پہنچایا میں بھی میں کرے سا یہ ایک دوسرے کا احترام ہے مجھے بہت خوشی ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس تنظیم کا اس تحریک کا شاید میں ہر جلسے میں یوں تذکرہ کروں کہ میں ایسے دوستوں کو بھی اس گئے گزرے دور میں فتنوں کے دور میں اور اجڑے ہوئے دور میں اور ایک دوسرے سے جدائی کے دور میں کہ باپ بیٹے کا نہیں بیٹے باپ کے نہیں بہن بھائی کا نہیں رشتہ دار ایک دوسرے سے جدا ہیں علماء کو اللہ نے اتنی محبت دی ہے اللہ آپ کے اس اتحاد و اتفاق کو ہمیشہ برقرار رکھے میں حضرت سے درخواست کروں گا دعا کے لیے تشریف میں تھکا بیٹھا ہوں چلو آج دعا ہاں ٹھیک ہاں پڑھ لیں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بھی پڑھتے رہیں اور یہ اعلان بھی سماعت فرمائیں کہ تمام حضرات دعا کے بعد تشریف رکھیں گے اکرام ہے کھانے کا حضرات تشریف رکھیں گے انشاءاللہ اور دوسرا اعلان بھی سن لیں کہ اسی آنے والے جمعہ کو مدرسہ حیدریہ قاری یاسین صاحب کے مدرسے میں بعد نماز مغرب مولانا امیر معاویہ وٹو صاحب کا بیان ہے حضرات تشریف لے جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب اللہم بارک لنا فی امورنا ودیننا ودنیا اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا بغیر حساب اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ جو کچھ ہم نے کہا سنا اے اللہ اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں بٹھا دے صحابہ اہل بیت کی عقیدت اور محبت نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے اساتذہ ہمارے والدین ہمارے مشائخ آباء و اجداد اور بالخصوص یہ نشست جو صحابہ اہل بیت کے تقدس کے حوالے سے ہوئی ہے اس سب کا اجر و ثواب ان سب کی ارواح مقدسہ کو عطا فرما اے اللہ ان سب کے درجات بلند فرما اے اللہ جو علماء محنت کر کے یہاں اس اجتماع کو انہوں نے منعقد کیا آگے ربیع الاول میں ان کے اجتماعات ہوں گے اے اللہ ان کی اس وحدت کو اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ اس اجتماعیت کے ساتھ قائم فرما اے اللہ آپس میں محبت نصیب فرما جوڑ پیدا فرما ہر خیر اور بھلائی ہمیں نصیب فرما ہر شر اور برائی سے ہم سب کو محفوظ فرما اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما میری طبیعت بھی بہت ناساز ہے میرے لیے سارے دوست دل سے دعا کریں اللہ زندگی کے باقی جتنے ایام تو نے لکھے ہوئے ہیں تجھے پتہ ہے کب وقت آ جائے اے الہ العالمین
ایمان کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا نام نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی یاد نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی لقاء نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کا ادب نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی تعظیم نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ صحابہ اہل بیت کا تقدس ہمارے دلوں میں پیوست فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔